کچھ لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ گمراہ لوگوں کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ اور کیا ثبوت ہے کہ پروردگار عالم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 39 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو خشک و بے گیاہ دیکھتے ہو، پھر جب اس پر ہم پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی جلائے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت مبارکہ میں صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ سورہ حج میں زمین کو حامدتن یعنی سوکھی ہوئی کہا گیا ہے۔ ترل ارض حامدتن فاذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت وانبتت وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ حج آیت نمبر 5۔ لیکن یہاں خاشعتن کہا ہے، اور اس آیت میں خشوع کا لفظ شاید ان مستکبروں کو طعنہ دینے کے لیے ہے جن کے بارے میں پچھلی آیت میں بیان ہوا۔ ناظرین، ہم نے اس خاص نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیت مبارکہ کے کچھ خاص پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، نرم زمین تو بارش ہونے پر لہلہا اٹھتی ہے، لیکن سخت اور پتھر جیسے دل آیتوں کے نازل ہونے پر بھی نہیں بدلتے۔ ترل ارض خاشعتن، اور یہ متکبروں اور ملحدوں کی تنبیہ ہے کہ وہ زمین سے بدتر ہیں۔ نمبر 2، اللہ اپنے کام طبیعی عوامل سے انجام دیتا ہے۔ نمبر 3، جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کے انکار کی وجہ اللہ کی قدرت سے غافل ہونا ہے۔ ناظرین، اب اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں ہیر پھیر پیدا کرتے ہیں وہ ہرگز ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ خیر جو چاہو سو کرو، مگر جو کچھ تم کرتے ہو وہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، خدا متعال نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، مہلت دینا اللہ کی سنت ہے۔ گمراہوں کے کام اللہ کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے
تاکہ وہ اپنی گمراہی کو جاری رکھیں۔ نمبر 2، گمراہوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمبر 3، جنتی لوگ سکون اور جلال کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے، لیکن جہنمی لوگوں کو زبردستی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نمبر 4، مومنوں کے لیے اللہ کا سب سے اہم ہدیہ امنیت ہے۔ نمبر 5، ہر جگہ چھوڑ دینے اور آزادی دینے میں انسان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، اللہ کی نظارت اور اس کا دیکھنا گمراہوں کے لیے سب سے بڑی دھمکی اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ اس آیت میں 2 بار اللہ کی نظارت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قیامت کے انکار کرنے کی وجہ خدا کی قدرت سے غافل ہونا ہے، اور جو خدا پانی برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردہ انسانوں کو بھی وہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔